فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے گئے عشق۔ اے میرے طلبہ بتاؤ کیا اسی وقت تمہیں بتا دوں؟ طلبہ نے کہا استاد محترم بتا دو، تو استاد نے کہا تھا اے میرے طلبہ سنو سنو، وہ بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو دنیا احمد رضا خان کے نام سے جانے گی، اعلیٰ حضرت بن کر۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی معمولی ذات مت سمجھ لینا، اعلیٰ حضرت کو یہ ایسی ویسی ذات نہیں ہے مسلمانوں۔ آج تو ہم نے اپنے سماج کے اندر دیکھا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ اگر آج کوئی عالم دین ہو جائے تو اے مسلمانوں اگر اسے علامہ نہ کہو تو اسے برا لگ جاتا ہے۔ کوئی پیر ہمارے گاؤں میں آ جائے اگر اس کے بیٹھنے کی جگہ اچھی نہ ہو تو اسے برا لگ جاتا ہے۔ اگر پیر صاحب آ گئے ان کے ادب و احترام میں اگر تھوڑی سی کمی ہو جائے تو پیر صاحب ناراض ہو کر ہمارے جلسوں سے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ڈانٹ اور فٹکارتے بھی نظر آتے ہیں۔ مگر آؤ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھو، آؤ عشق رسول کے اس عاشق کو دیکھو کس طریقے سے اے مسلمانوں عشق رسالت کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ جس ذات کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس ذات بابرکات کا معاملہ کتنا بلند و بالا ہے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو۔ حقیقت میں آج قوم کے لٹوروں نے اپنے پیروں کے چکر میں پھنس کر آج قوم کا بہت نقصان کیا ہے۔ اے مسلمانوں آج ہمارے سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے اگر کوئی پیر صاحب کی آمد ہو گئی ہے تو ہمارا نوجوان طبقہ کوئی ان کے پیر کو دبا رہا ہے، کوئی ان کے ہاتھ کو دبا رہا ہے، کوئی ان کے سر کو دبا رہا ہے۔ حقیقت میں ان نوجوانوں کو پیغام دوں گا، نوجوانوں کان کھول کر میری بات کو نوٹ کرنا، تم پیر کی خدمتیں کرتے ہو، اگر تم سے سوال کیا جاتا ہے نوجوان پیر کی خدمت کیوں کر رہا ہے تو کہتے ہو اللہ مجھے جنت دے گا، کہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں جنت دے گا۔ اے مسلمان میں گارنٹی کے ساتھ اس منبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو دین کی خدمت کرتا ہے رب تجھے جنت دے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو تیرے گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہے قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی گھر میں جا کر ان کی خدمتوں کو انجام دے دے، ان کی فرما برداری کر دے، رب تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا اس لیے کہ آج پیر کے نام پر بہت سے لوگوں نے جانتے ہو نماز کو بھی ترک کر دیا ہے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے ہماری اتباع کرو اللہ جنت دے گا، ہمارے پیچھے چلو اللہ جنت دے گا۔ اے مسلمان آج تو مزاروں کا چکر لگاتا ہے، کبھی مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں جاتا ہے، کبھی وارث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، کبھی سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کبھی نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتا ہے، کبھی اجمیر کی دھرتی پر خواجہ معین الدین چشتی کی چوکٹ پر جاتا ہے۔ جب تجھ سے سوال کیا جاتا ہے اے مسلمان تو ان مزارات اولیاء پر کیوں چکر لگا رہا ہے، ان مزارات اولیاء پر کیوں حاضری دے رہا ہے تو آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ نثار احمد نظامی پیغام دیتا ہے مسلمانوں اگر دعا کو قبول کرنا ہے کرانا ہے تو مزارات اولیاء سے پہلے تم اپنے گھر میں پہنچو، اپنے ماں کے روپٹے کو اپنے ہاتھوں میں لو، اپنے سر پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میرا دعویٰ ہے مسلمانوں ماں کے صدقے میں جو دعا رب کی بارگاہ میں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، تم پر رحمتوں کی بارش عطا۔
اس لیے میں اس پیغام کو دے رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کا ذکر چل رہا ہے، آؤ اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی ہے تو اس مرد کلندر کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ اعلیٰ حضرت صرف علم کی لائبریری کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کے اندر اپنے اخلاق کو اتنا اچھا پیش کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر دنیا کا پیر ان کے اخلاق کو اپنا لے تو حقیقت میں مرید ان کا جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو آؤ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ اے مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی آخری زندگی کا واقعہ ہے۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت علالت میں ہوئے تو حقیقت میں حضور ظفر الدین علامہ ظفر الدین ملک العلماء فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی علالت کا معاملہ تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، بریلی کی زمین پر آتا ہے، کرتا ہے کہ اے بڑے مولوی صاحب، اے بڑے مولوی صاحب، آپ کی دعوت میرے گھر ہے۔ مسلمانوں، وہ چھوٹا سا بچہ حقیقت میں کن کو بڑے مولوی صاحب کہہ رہا ہے؟ وقت کے امام کو بڑے مولوی صاحب کہہ رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، اگر آج کے اس دور زمانہ میں کوئی اگر خطیب کو علامہ نہ کہے تو خطیب ناراض ہو جاتا ہے، کسی عالم کو مولانا نہ کہے تو مولانا ناراض ہو جاتا ہے، کسی پیر کو پیر نہ کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی اگر ہم شان نہ بیان کریں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وقت کا امام ہے جس کو دنیا مجدد اعظم کہتی ہے، جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، ایک ننھا سا بچہ آیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے جو بڑے مولوی صاحب ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ اے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس چھوٹے سے بچے کو اپنے قریب بلائے اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے ننھا سا بچہ یہ بتا تو کس کی اولاد ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں، جیسے ہی اس چھوٹے سے معصوم سے بچے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، حقیقت میں مسلمانوں اس معصوم سے بچے کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات آ گئے۔ وہ معصوم سا بچہ سسکیاں لینے لگا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار میرے والد دنیا میں نہیں ہے، میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں، اس معصوم سی زندگی کے واقعے کو اٹھا کر دیکھو۔ وہ معصوم سا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چلا گیا ہے، اعلیٰ حضرت کی کلائیوں کو پکڑ کر دعوت دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں جب اس یتیم نے اتنا کہا تھا، حقیقت میں اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کہا تھا اے چھوٹے سے بچے یہ بتا وہ دعوت کب کی ہے، رات کی ہے کہ دوپہر کی ہے؟ اس معصوم سے بچے نے کہا تھا بریلی کے بڑے مولوی صاحب مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ دعوت رات کی ہے یا دوپہر کی، میری امی نے مجھے خبر نہیں دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے بچے جا کر ماں سے دریافت کر کے آ کہ تیری دعوت دوپہر کی ہے یا شام کی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں کو معصوم سا بچہ اپنے گھر کی طرف دوڑا ہے۔ آؤ میں آپ کو یہی سے ایک نقطہ آپ کو دیتا ہوا چلو۔ آج اگر ہمارے سماج کے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کوئی پیر ہمارے گاؤں میں آ جائے، اگر اسے پتا چل جاتا ہے یہ کوئی غریب ہے تو اس سے سلام کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کے قریب بیٹھنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اسے پتا چل جائے یہ یتیم ہے تو اس کے قریب جانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ مگر وقت کے امام کو دیکھو، وقت کے مجدد کو دیکھو، وقت کے اعلیٰ حضرت کو دیکھو کہ اے مسلمانوں معصوم سا بچہ اپنی امی سے جا کر اجازت لے کر آتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے اے بریلی کے بڑے مولوی صاحب سنو، میری امی نے کہا ہے دوپہر کی دعوت ہے، ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کہا ہے اے بیٹا یہ بتا دعوت میں تو کیا کھلائے گا، مجھے دعوت میں کون سا کھانا کھلائے گا؟ حقیقت میں مسلمانوں وہ معصوم سا بچہ تھا، اس نے کہا کہ اے بڑے مولوی صاحب سنو، چنے کے بیسن کی روٹیاں بناؤں گا، کچھ ساگ بناؤں گا اور اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حقیقت میں مسلمانوں علامہ ظفر الدین ملک العلماء نے کہا تھا سرکار آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ اس کھانے کے لائق نہیں ہے، ڈاکٹر نے آپ کے لیے وہ کھانا مضر کہا ہے، آپ اس کھانے کی دعوت پر لبیک نہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا اے ظفر الدین سنو، اے ملک العلماء سنو، یہاں پر یہ دعوت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک یتیم بچے کا معاملہ ہے، اس یتیم کے گھر جاؤں گا تو مجھ سے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت بھی راضی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نوری، حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر دنیا سنیت کی وہ عظیم عبقری شخصیت خطیب اعظم ہندوستان، مجاہد سنیت، ماہر علوم و فنون حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ہم لوگ جب بچپن میں چھوٹے تھے نا، ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم لوگ وہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، وہاں بیٹھ کر حضرت کی تقریر سماعت کرتے تھے۔ یہ میرے ماں باپ، میرے اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج اس لائق ہو گیا ہوں کہ آج ان کے سامنے میں آپ کے سامنے سے بات کر رہا ہوں۔ اور ممبر پر جانتے ہیں ہمارے علاقے کا وہ مشہور و معروف نعت خواں جو آج سنت کبیر نگر خلیل آباد کا نام پورے ملک ہندوستان میں روشن کر رہا ہے۔ زیاد کو اس وقت خلیل آباد کو پہچانا جا رہا ہے جس نام سے، وہ نام شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب امیر حمزہ خلیل آبادی، وہ بھی ممبر پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ ان علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں، مجھ فقیر کی تھوڑی بات اور سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ بس 2-3 منٹ اور میں آپ کو کے سامنے رہوں گا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، اس یتیم بچے نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی دعوت اپنے گھر کو لیا۔ اے مسلمانوں، اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دوسرے دن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علامہ ظفر الدین ملک العلماء کے ساتھ دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آج ہماری دعوت کسی گھر پر ہو جائے تو ہمارے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے فروٹ رکھے جاتے ہیں، طرح طرح کے میوے رکھے جاتے ہیں۔ آج بریلی کا امام جا رہا ہے، آج مجدد اعظم ایک یتیم کے گھر دعوت پہ جا رہا ہے۔ حقیقت میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اس یتیم بچے کے گھر پر دعوت پر گئے ہیں، حقیقت میں وہ یتیم بچہ دوڑے دوڑے اپنے گھر کے اندر گیا اور جا کر اپنی ماں سے کہنے لگا، امی جان، بریلی کے بڑے مولوی صاحب ہمارے گھر آ رہے ہیں، بڑے مولانا ہمارے گھر آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے انتظام کرو۔ اے مسلمانوں، اس یتیم بچے کی والدہ محترمہ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں اپنے گھر میں پھٹا پرانا ایک بورا رکھا تھا، اسی کو دے دیا اور کہا کہ گھر کے جو صحن ہے، جو سامنے والا حصہ ہے، اسی پر بچھا دو اور اسی پر ان کو بٹھا دو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، اگر آپ دنیا کا کوئی پیر ہوتا، چھوٹے سے چھوٹا پیر ہوتا، اگر اس کو اسی صحن میں لا کر بٹھا دیتے تو وہ ناراض ہو کر اس محفل سے چلا جاتا، مگر وقت کے امام کی زندگی کو دیکھو، مجدد اعظم کی زندگی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مقام کو ملاحظہ کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مجت ماجیہ و حاضرہ، امام عشق و محبت کے ہاتھ میں، اے مسلمانوں، وہی ٹوٹی وہی پھٹا پرانا وہی بورا ان کے ہاتھ میں دیا گیا، اسی ٹاٹ کو سرکار اعلیٰ حضرت خود بچھا رہے ہیں۔ بچھانے کے بعد حضور سرکار اعلیٰ حضرت اس پر بیٹھ رہے ہیں، حضور مرک العلماء ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، چوراہے کا راستہ تھا جہاں پر حضور سرکار اعلیٰ حضرت کو بٹھایا گیا تھا۔ ہر کوئی جو بھی گزر رہا تھا اعلیٰ حضرت سے کہتا تھا، بڑے مولانا صاحب آپ یہاں آئے ہیں، بڑے مولانا صاحب آپ یہاں آئے ہیں۔ ہر کوئی حیرت کرتا تھا، اتنا غریب تھا، اتنا مسکین تھا کہ اس کے گھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کے صحن میں جا کر بیٹھے ہیں۔ اے مسلمانوں، کس بنیاد پر؟ عشق رسالت کی بنیاد پر، پیغمبر اسلام کی شریعت کی بنیاد پر۔ حقیقت میں مسلمانوں، جب ان کے سامنے چنے کا بیسن کی روٹی لا کر رکھی گئی، ساگ لا کر رکھا گیا، تو حضور ملک العلماء نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا تھا، سرکار آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ایک لقمہ کھا لے، آپ کے لیے وہی بہت ہے، اس لیے کہ بچے کا دل بھی رکھ دیا جائے گا، یتیم کے سر پر ہاتھ بھی رکھ دیا جائے گا۔ اے حضور آپ اتنا ہی کر دیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اے مسلمانوں ایک لقمہ نہیں کھایا بلکہ پوری 1.5 روٹی کو تناول کیا۔ حضور ظفر الدین ملک العلماء نے عریضہ پیش کیا، سرکار آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا، آپ 1 سے 2 لقمہ کھا لیتے، وہی آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا، اے ملک العلماء کیا تجھے پتہ نہیں ہے، سرکار کی حدیث کو یاد کر، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یتیم کے چہرے پر مسکان لا دے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت دے دے گا۔ اے ملک العلماء سن، جہاں پر مجھے بیماری کو نہیں دیکھنا
भेजना था, नबी की सुन्नतों को आम करना था, उनको खुश करना। है बहुत उम्दा, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और हजरात मोहतरम, ये सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का मकाम है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। ए मुसलमानों में आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हकीकत में आला हजरत किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। इमाम इश्क व मोहब्बत किसी बुनियाद पर आला हजरत के नाम से नहीं पुकारे जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने मक्कतुल मुकर्रमा की प्यारी धरती पर अद-दौलतुल मक्किया को सिर्फ 8 घंटे में लिखा था। और उसकी जब उनको इनाम के नाम पर वहां के गवर्नर ने कहा था, ए मौलाना इमाम अहमद रजा खान बाबू, क्या मानते हो अगर मुल्क हिंदुस्तान के आज का कोई आलिम होता तो अपने लिए दौलत की ख्वाहिश करता, अपने लिए बंगले की ख्वाहिश करता। इमाम इश्क व मोहब्बत से उस वक्त के मक्कतुल मुकर्रमा के गवर्नर ने कहा था, ए मौलाना आप मांगे क्या मांगेंगे, जो इनाम कहेंगे वो दिया जाएगा। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा था, अगर मुझे इनाम देना है तो सिर्फ एक रात मदीने में नबी की बारगाह में गुजारने का इनाम दिया जाए। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा को जब इजाजतनामा मिला और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन पर पहुंचे, नबी आखिरुस समा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। पूरी रात उनको दिया गया था नबी की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए। तो पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने सर की आंखों से नबी का दीदार किया। और दीदार करते आला हजरत ने कहा था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। मुसलमानों ये मदरसा है, यहाँ पर हम हैं, इस बुनियाद पर हमारी निगाहों के सामने ये मदरसा है, इसलिए हम यहाँ पर यह कहते हैं, अगर वहाँ होता तो वहाँ कहा जाता। आला हजरत अजीमुल बरकत ने नबी को अपने सर की आंखों से देखा, इसी बुनियाद पर कहा था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान जान है ये, बहुत उम्दा।